عزم ہے جو پاکستان آرمی کا، اس کی ایک اماضی ہے، اس کی ایک مثال ہے، اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ پاکستان آرمی کسی بھی صورت ایسے کسی بھی ایلیمنٹ کو، ایسے کسی بھی عنصر کو یہاں پہ برداشت نہیں کرے گی۔ آج جو سٹرائکس ہوئی ہیں پاکستان کی طرف سے افغانستان میں، تو یہ پاکستان کی طرف سے بہت ضروری بھی تھا اور بہت احسن اقدام ہے یہ پاکستان کا۔ ہم ایک نیوکلیئر پاور کنٹری ہیں، ہم نے ایک مسلم برادر کی حیثیت سے ان کو ہم نے بے کیا، سپورٹ کیا ان کی مشکل حالات میں۔ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک آرمی زندہ باد۔ پاکستانی فوج نے بہترین جواب دیا۔ پاکستان نے بہت اچھا کیا کیونکہ پاکستان نے اپنی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا کہ ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔ کل پرسوں ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک کیپٹن اور اس کے ساتھ 6-7 ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں۔ تو ان رسپانس ہمارے پاس اور کوئی آپشنس نہیں تھا، ہم نے ادھر جو ریٹیلیٹ کیا ہے وہ ہماری ڈیٹرنس ہے۔ پاکستان مرد آباد کے سلوگنس مار رہے ہیں، ہم نے اسلامی ملک کی حیثیت سے ان کو یہاں پناہ دی۔ طالبان، پاکستان اور دیگر جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ ایک عرصہ دراز سے پاکستان کے امن کو زج پہنچاتے آئے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں پاکستان کے امن کو۔ تو پاکستان آرمی نے کبھی بھی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، پاکستان کی ریاست کی سالمیت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور ہمیشہ ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ پاکستان آرمی نے TTP کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے تو یہ بہت ضروری تھا اور ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل، میں ہوں سمیرہ خان۔ اور یہ پچھلے ہفتے کے آخری 3 دن بہت ہیپننگ، بہت تیز تر رفتار کے ساتھ ڈیولپمنٹس کی اگر بات کی جائے تو کافی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، مگر شہ سرخیاں جو لگی وہ تھی پاکستان کی افغانستان کے اندر ایئر سٹرائک۔ پاکستان کا افغانستان میں یہ پاکستان کی کارروائی جو کہ بہت کیلکولیٹڈ، بہت پریسائز، بہت ویل ٹائمڈ اور بہت سارے صبر کے بعد جو کی گئی، تو اس کے اوپر پوری دنیا بات کر رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان آ رو پاکستان نے 3 ملکوں کو جواب دیا ہے۔ بھارت سب سے پہلے 2019 آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ، آپ کو یاد ہوگا، دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان کی ایئر سپیریورٹی کیا ہے۔ ایک بہت بڑے ڈیفنس بجٹ والی قوم بھارت، جس کے ایک ایک سپاہی پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اور اربوں خربوں کا ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، جبکہ جواب میں پاکستان کی فوج جس کا ڈیفنس بجٹ 16% سے بھی کم ہے، مگر پروپیگنڈا میں اس کو اس کے نفرت کرنے والے 80% بتاتے ہیں۔ تو وہ 13 سے 16% ڈیفنس بجٹ میں بھی اگر دنیا کی بڑی طاقتوں کو دن کے روشنی میں جواب دیتے ہیں تو باقی ملکوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے ایک اٹیک کرنے کی یا پاکستان کی دفاعی سرحدی حدود کو، فضائی سرحدی حدود کو بھی اس کی وائلیشن کی کوشش کی، مگر جواب ایسا ملا کہ اس کے بعد سے راوی چین ہی چین لگتا ہے۔ پھر ایران نے ایک زور آزمائی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ایک جارحیت دکھانے کی کوشش کی جس کا ان کو جواب دیا گیا، اور ونس اگین اٹ واز سچ اے کیلکولیٹڈ رسپانس ٹو ایرانین اگریشن، جو انہوں نے آل آف اے سڈن، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، کیونکہ ایران جہاں تک مجھے پتہ ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہمیشہ سے ہر دور میں ان کے ساتھ ایک پیج پر رہے ہیں، دوستانہ برادرانہ اسلامی تعلقات کی بنا پر اس ملک کو ہمیشہ ہم نے اس کی بہت سی غلطیاں بھی درگزر کی ہیں اور ہمیشہ درگزر کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، بہت مشکل وقت میں وہ کام بھی آئے ہیں اور ہسٹری بہت اچھی سموتھ رہی، مگر یہ کیا ہوا اس کے اوپر بھی کبھی چل کر بات کریں گے، کیونکہ جہاں جہاں آپ کے دشمن انوالوڈ ہوتے ہیں وہاں پر وہ کسی تیسرے ملک کو جس کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے جا رہے ہوں اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ہیٹس آف ٹو ایرانین ڈپلومیٹس ایز ویل کہ انہوں نے اس تمام تر صورتحال کو فوراً قابو کیا، ان انٹرنل فیکٹرز کی خود اپنے طور پہ انویسٹیگیشن اور نشاندہی شروع کی جنہوں نے پاکستان کے خلاف اس چیپٹر کو شروع کرنے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اس کے بعد پھر پاکستان کا وہ جواب بھی دنیا نے دیکھا کہ ایران کے اوپر دن دہاڑے کھلے عام ایک پورے ایک کیلکولیٹڈ نظام کے تحت ایک سٹینڈ آف ویپن اپنی ہی سرحد میں رہ کے اس کو جواب دیا کہ خود حیران ہے وہ کہ ایسا ہوا کیسے۔ اب تیسری باری خیر سے افغانستان کی تھی۔ افغانستان کا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے اپنی عقل بالکل کہیں، جیسے لوگ گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں نا، ان لوگوں نے گھوڑے اور گدھے دونوں بیچ کر اپنی عقل بھی بیچ کر اور یہ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے، ان کے ذہن پر ایک خمار جو ہے غرور کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے 3 سپر پاورز کو شکست دی ہوئی ہے، جبکہ اگر ان کو حقیقتاً آئینہ دکھایا جائے تو
پاکستان کی سرزمین کے ساتھ ہونے کے ان کو جتنے فوائد ہوئے ہیں، یہ تینوں کی تینوں امپائرز کے ساتھ لڑنے کے لائق نہیں تھے. اور جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کے جو شیرے بنتے ہیں جوان، جب ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے ہسٹری بتا کر، تو پھر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ صرف رشیا کی مثال ہے، روسو افغان وار، آپ کی رشیا سے کبھی جان ہی نہ چھوٹتی اگر اس کے اندر پاکستان کا بلاک ڈفرینٹ نہ ہوتا. اور اگر پاکستان دوسری سائڈ پر ہوتا تو یہی مثال میں امریکہ کے لیے دوں گی کہ پھر امریکہ جیت کر دکھاتا. اور اللہ پاک نے اس مثال کو قابل عمل اور ایک حقیقت کا جامہ پہنایا 2021 میں، کہ امریکہ خود وہاں سے 20 سال کے بعد جانا چاہ رہا تھا، اور وہ بھی پاکستان سے. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، ہزاروں کی تعداد میں فوجی جوانوں کا ان کا دیکھ لیجئے انفلکس ہوا. پاکستان سے ہی ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو فی الحال پاکستان میں رکھا جائے، یہاں سے پھر وہ وقتاً فوقتاً ان دا شیپ آف کنٹینجنٹس جا سکیں گے. میں خود افغانستان میں موجود تھی، ہم نے وہ تمام تر حالات دیکھ رکھے ہیں، کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا. آج وہی افغانی جب آپ کے منہ کو آتے ہیں تو آپ پھر ان کو ایک سبق ضرور سکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی حدود ہیں، یہ آپ کی قیود ہیں، اسی میں آپ نے رہنا ہے، اور اگر نہیں رہیں گے تو وہ آپ کا ملک ہے، وہ آپ کا بارڈر ہے، جائیے یہاں سے. ان کو امید ہی نہیں تھی کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اتنا بڑا فیصلہ لے گی، ان کو یہاں سے بھیجے گی اپنے ملک، جس کے متعلق ان کا بڑا ایک بہت بلند و بانگ دعویٰ تھا کہ ہماری تو افغانی کرنسی جو ہے وہ پاکستان سے بہت مضبوط ہے. تو بھئی جائیں، پھر آپ کی معیشت اتنی اچھی ہے تو آپ جائیے. اب جب ان کو بھیجا جا رہا ہے تو ہر خاندان روتا ہوا یہاں سے جا رہا ہے کہ مجھے نہ بھیجا جائے. پھر اس کے اوپر یہ مزہ ان کو یہ آ جاتا ہے کہ پھر یہ پاکستان کے اوپر جارحیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سپر پاور جس کو انہوں نے اپنے نیبرز کی مدد سے ہی ہرایا ہے، ورنہ اکیلے ان کے اندر کوئی دم خم، کوئی اتنی بہادری نہیں تھی. یہ صرف ایک افغان پرائیڈ کے پیچھے چھپتے ہیں. ورنہ ابھی بھی ان سے اگر کہا جائے کہ آپ بھارتی فنڈنگ چھوڑ کے ذرا اکیلے کام کر کے دکھائیں نا، تو پھر دوبارہ سے ان کے اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی. خیر، غبارے سے ہوا تو کافی حد تک نکل چکی ہے. پاکستان نے دن دہاڑے ان کے ہاں جو ٹی ٹی پی کے چھپے ہوئے حافظ گل بہادر گروپ کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے، جو ان دنوں بہت ایکٹیو تھا اور افغان طالبان کی مدد سے ہی ایکٹیو تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریسائز اسٹرائک تھی. کنڑ بھی کچھ معلومات ہیں، لیکن بختیا اور خوست میں مینلی پاکستان نے ایئر اسٹرائک کی ہے. اس کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا ہے. اس نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ خواتین اور بچوں کو رکھا ہوا تھا. کچھ کہتے ہیں اس کی فیملی تھی، کچھ کہتے ہیں اس کی فیملی نہیں تھی، صرف ایک ہیومن شیلڈ تھی. مگر افغان طالبان اب یہ مان رہے ہیں کہ ہاں پاکستان کی ایئر اسٹرائکس جو تھی وہ فیک ٹارگٹس کے اوپر نہیں تھی. پاکستان نے اسٹینڈ اینڈ اسٹریٹجی کے تحت ان کی سرحد میں جا کر اور یہ کارروائی کی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ آپ پاکستان کو اگر کسی غلط فہمی میں لے کر پش کر رہے ہیں، پشنگ اگینسٹ دا وال، تو آپ غلط فہمی میں ہیں. اور اب عید الفطر گزر چکی، رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے سے پہلے شاید عید الفطر کا ایک موقع رکھا گیا تھا کہ سلو ڈاؤن کیا جائے گا ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کا سلسلہ، مگر جو حرکت افغانستان کی جانب سے مسلسل ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بھیج کر ہو رہی تھی، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا. اور میرے خیال سے کہ یہ قوم شاید اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا مرحلہ ہو، کور کمانڈر کانفرنس کا پلیٹ فارم ہو، وفاقی کابینہ اس کے اندر مراسلے ہوں، یا اس فورم سے جاری ہونے والے اسٹیٹمنٹس ہوں، پاکستان کا ہائیسٹ پلیٹ فارم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کی بیٹھک ہو، ہر جگہ سے ان کو پیغام دیا گیا کہ ٹی ٹی پی کو آپ ہمارے حوالے کریں، ان کی قیادت کو، ورنہ آپ سنگین نتائج بھگتیں گے. آپ کو جواب دیا جائے گا. اگر آپ ہمارے جوانوں کے سر کاٹنے کے لیے لوگوں کو بھیجیں گے، آپ انہیں شہید کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجیں گے، تو اس خیال میں، اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ آپ کو سپیئر کیا جائے گا. تو اب وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آرمی چیف بارہا ان کو کہہ چکے ہیں، متنبع کر چکے ہیں. اگر وہاں سے ان سٹیٹمنٹس کا مذاق اڑایا جائے گا تو جس طرح ایک وقت میں یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ محض گیدڑ بھبکی ہے کہ افغانیوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا، آج جا رہے ہیں نا، 5 لاکھ لوگ جا چکے ہیں واپس، مور دین دیٹ. تو اسی طرح دوسرا مرحلہ بھی شروع ہونے والا ہے. آج آپ کے ان رجسٹرڈ لوگ گئے ہیں، کل کو آپ کے رجسٹرڈ لوگوں کو بھی بھیجا جائے گا. اینڈ دیر وڈ بی نو ایکسیپٹنس ٹو انٹرنیشنل پریشر، جو کہ میں اس وقت اپنے ملک میں ایک ٹیمپریچر دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کا سلسلہ افغانیوں کی وجہ سے شروع ہوا ہے. افغان اور انڈین اکاؤنٹس ہیں جو کہ ہر ایسے نازک مرحلے پر آ کر پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پاکستان سلوگنز کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ جن کا تعلق دور دور تک پالیٹکس سے نہیں ہے. ہمارے شہیدوں کا نام اگر آتا ہے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں انڈین اکاؤنٹس کے ذریعے، اور کچھ سیاسی جماعتوں سے جڑے لوگ بھی اس وقت بدقسمتی سے انتہائی اندھے گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ہی ملک کی فوج کے شہداء کو گالیاں دے رہے ہیں.
آپ اگر یہ ویژولز دیکھیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جب ان کو ہوش آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی، مگر ایسے لوگ جب پکڑے جائیں گے تو وہ اپنے والدین کو بیچ میں لا کر معافیاں مانگیں گے پولیس کی کسٹڈی میں اور کہیں گے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں نے گمراہ کیا تھا. خیر، کمنگ بیک ٹو افغانستان کو ایک اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے، دوبارہ بھی دیا جائے گا، اس کے بعد پھر دیا جائے گا. جب تک ان کی اکڑ ختم نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ کو ایک ریلیکسڈ، ایک اسٹیمڈ نیبرنگ کنٹری کے طور پر تسلیم نہیں کرتے پاکستان کا، یہ اپنے جارحانہ موڈ کو ختم نہیں کرتے، ان کے دانت بار بار توڑے جائیں گے. ٹی ٹی پی کی قیادت کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، ہمارے بے گناہ معصوم بچوں کا خون جن کے ہاتھ پر ہے ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، تب تک کارروائی جاری رہے گی. پھر افغان قیادت جانے، ان کے مسائل جانے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر ہم گھس کر ماریں گے. اب ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، افغان حکومت کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان اگر ان کے بہاف پر جا کر اقوام متحدہ میں ان کے کیس کے لیے آوازیں اٹھا سکتا ہے تو وہی پاکستان اپنی سالمیت کے لیے کسی بھی قدم کو اٹھائے گا. خواہ وہ حافظ گل بہادر گروپ ہو، خواہ وہ ملا فضل اللہ کا کوئی گم گماشتہ گروپ ہو، یا کسی اور کی باقیات ہوں، یا وہ ISKP ہو، یا وہ کوئی بھی دھڑا ہو، القاعدہ ہو، کچھ بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی گروپ ہو، پاکستان ایکشن لے گا اور پاکستان کا پورا حق ہے ایکشن لینے کا. اب ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کہاں جا کر رکتا ہے. افغان حکومت ہوش کے ناخن لیتی ہے یا نہیں لیتی. اور اس کے بعد ایک اور اہم جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس نہج پہ ہوں گے. سفارتی تعلقات بالکل برقرار رہیں گے، سفارتی تعلقات کبھی ختم نہیں ہوتے، چاہے وہ دو بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو آپس میں. تو یہاں سفارتی تعلقات پہلے بھی آزمائے گئے. اس اسٹرائک کے بعد اب افغانستان حکومت بات چیت کے حل پر آنا چاہتی ہے. وہاں سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ پاکستان مزید ایسی کارروائیاں نہ کرے، ہم تمام تر معلومات آپ کو فراہم کریں گے، مگر پاکستان اب گھس کر کارروائی کرے گا. چاہے آپ معلومات فراہم کریں یا نہ کریں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ابھی بھی ان کے پاس تمام تر معلومات تھیں کہ کہاں اٹیک کرنا ہے. وہ پریسائز اٹیک کیا گیا اور ایک بڑے پیمانے پر تباہی کو بچانے کے لیے بہت کیلکولیٹڈ اور ویل مینرڈ اٹیک تھا جو کہ خوست اور پکتیکا میں کیا گیا. خوست، پکتیکا، کنڑ، پکتیا، زابل اور اس سے ملحقہ جتنے بھی صوبے آتے ہیں پاکستان سے، افغانستان کے 11 صوبے ہیں، مگر ان میں یہ 4 صوبوں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا سلسلہ نہ تھمنے والا ایک سلسلہ ہے، مگر اس کا بھی علاج اب ڈھونڈ لیا گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ، کسی اور موضوع پر بات کریں گے. ہاٹ ٹاپک آج کل IMF ہے اور IMF سے پاکستان کی کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں. PTI کے خط لکھنے کے باوجود IMF نے بہت صاف کورا سے جواب دے دیا ہے PTI کو کہ آپ کا خط لکھنے کا کوئی ڈومین ہی نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور آپ کی کوئی اس معاملے میں حیثیت ہی نہیں ہے. دیکھتے ہیں اس کے بعد IMF کا نیا پروگرام اور جو تیسری قسط جاری ہونی تھی اس کے اوپر پاکستانی حکومت کے ذہن میں کیا ہے، اکانومی کی صورتحال کیا ہے. تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.